بات کریں گے. فیصل جاوید خان نے آج ایک بریک کی ہے بات. پہلے صرف ہم باتیں سن رہے تھے کہ این آر او چاہتی ہے اپوزیشن, اس لیے ایسا ہے. آج تو انہوں نے این آر او میں بتا دیا کہ کیا کیا چیزیں ہیں جن کی چھوٹ اپوزیشن چاہتی ہے, تو پھر آرام سے بیٹھ جائے گی. اس پہ کچھ کہیں گے آپ؟ دیکھیے, یہ تو حکومت کا تو ایک عرصے سے دعویٰ ہے اور بار بار حکومت یہی کہہ رہی ہے کہ این آر او مانگتے ہیں, این آر او مانگتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب بارہا اپنے خطابات میں کہہ چکے ہیں. کل پرسوں ٹائیگر فورس کے اجلاس میں بھی وہ یہی بات کر رہے تھے کہ یہ چور اکٹھے ہو گئے ہیں اور یہ اپنی چوری چھپانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, اور یہ ان چوروں کا یہی سب سے بڑا مدعا یہی ہے کہ ان کے مقدمات ختم کر دیے جائیں, ان کو سہولت دے دی جائے, ان کو ریلیکس کر دیا جائے. تو یہ بس پھر یہ بالکل یہ مطمئن ہے, ان کو کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے, ان کو عوام کی مہنگائی سے کوئی غرض نہیں ہے, ان کو بے روزگاری سے کوئی غرض نہیں ہے, ان کو حالات سے کوئی غرض نہیں ہے. بارہا عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں, اور ان کے جو وزیر شزین ہیں وہ بھی ساری یہی باتیں کر رہے ہیں. آج فیصل جاوید نے بھی یہی بات کی. فیصل جاوید نے جو کام تھوڑا سا اضافی کیا وہ یہ کیا کہ انہوں نے ایک ڈاکومنٹ لہرایا سینٹ کے اجلاس میں. ان کا یہ ہے وہ کاغذ, اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب انہوں نے ہم سے کہا ہے کہ فلاں 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 شوگر مل کے معاملات اور فلاں جو ہے فلاں یہ مقدمات اگر واپس لے لیے جائیں, وہ اگر یہ مقدمات اگر واپس لے لیے جائیں تو بس معاملات ٹھیک ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اگر یہ ہے وہ این آر او کا مانگنے کا ثبوت. تو مجھے کوئی اس میں کوئی اتنی مضبوط یا سالڈ بات یہ نہیں لگی کہ مجھے بھی جب مجھے پتہ لگا کہ انہوں نے بہت ثبوت فراہم کر دی ہیں, اور جس طرح اخباروں میں سرخیاں لگتی ہیں تو مجھے بھی ایک 11,000 وارڈ کا کرنٹ لگا ایک صحافی ہونے کے ناطے کہ بہت بڑی شاید خبر آ گئی. لیکن جب اس خبر کو ڈیپلی واچ کیا گیا تو اس کے اندر سے ایسی کوئی بات نہیں, یہ خالی ایک سیاسی سٹنٹ والی باتیں ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب جن کے خلاف مقدمات درج ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے یہ مقدمات جو ہیں وہ ختم کیے جائیں یا ان کو ٹھیک کیا جائے یا ان کو اچھے انداز میں دیا جائے. اور ان کا موقف بھی یہی ہے کہ ہمارے ساتھ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے اور نیب اور باقی جو ادارے ہیں ون سائیڈڈ ہے, ہمارا خیال نہیں کر رہے ہیں. لیکن نیب نے تو علیم خان کو بھی پکڑا, نیب نے تو سبطین خان کو بھی پکڑا, نیب جو ان کے معدنیات کے وزیر تھے پنجاب کے, اور نیب تو حکومت کے لوگوں کو بھی دیکھ رہی ہے, ان کے مقدمات کو بھی دیکھ رہی ہے. تو اس لیے یہ تو بات ان کا نہیں ہے کہ نیب صرف ان کو پکڑتی ہے اور ان کو کہتی ہے. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے, اور یا شاید عمومی تاثر یہ بنتا ہے ان کی گفتگو سے کہ شاید ان سے کچھ سختی زیادہ کی جا رہی ہے اور ان سے شاید سختی یا نرمی ہے, کوئی اس طرح کے معاملات ہیں. لیکن این آر او وہ بارہا کہتے ہیں کہ ہم این آر او نہیں مانگ رہے, یہ کہتے ہیں این آر او مانگ رہے ہیں. اب اگر ہمیں خبر تلاش کرنی ہے صحافیوں ہونے کے ناطے تو یہ کیا کہ کیا یہ مانگ رہے ہیں یا نہیں مانگ رہے, یا این آر او کس چیز کا نام ہے. تو یہ تو کسی حد تک ہمیں لگتا ہے کہ اپوزیشن نے کوشش تو کی ہوگی کسی نہ کسی جگہ پہ اپنی جان چھڑانے کے لیے. بھائی ایک بندہ شکنجے میں پھنسا ہوا ہے, کڑکے میں آیا ہوا ہے, بالکل اس کی گردن دبائی ہوئی ہے, تو وہ تو جان چھڑانے کی کوشش تو کرے گا, وہ بات تو کرے گا, وہ تو کہے گا جناب کو مہربانی کیجیے, کوئی نرمی کیجیے, کوئی رحم کیجیے, اور اس طرح کے معاملات ہیں. اب جو یہ سارے کے سارے کیسز چلے تو گئے, عدالتوں میں چل رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ ایک کیا ابھی تک کوئی چیز حاصل ہوئی ہے, کوئی دولت نکلوانے میں کامیابی ہوئی ہے. ایک جو بہت بڑی خواہش ہے ہماری اور ہر پاکستانی کی خواہش ہے, آپ کی بھی ہے, میری بھی ہے, اپوزیشن میں ہے, کوئی حکومت میں ہے, کوئی صحافی ہے, کوئی ورکر ہے, کوئی کسان ہے, کوئی طالب علم ہے, ہر کسی کی خواہش یہ ہے کہ جن جن لوگوں نے پاکستان کی دولت لوٹی ہے وہ واپس آنی چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ دولت ابھی تک واپس نہیں آئی, حتیٰ کہ وہ پروف بھی نہیں ابھی تک ہو سکا. وہ چیزیں بہت ساری چیزیں جو ہیں پروف بھی نہیں ہوئی. دیکھیں نا, اگر نواز شریف کو سزا ہوئی ہے تو اقامے پہ ہوئی ہے نا, وہ لوٹی ہوئی دولت کے جو کیسز ہیں وہ کدھر ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح آصف علی زرداری جو ہیں انہوں نے پہلے بھی سزائیں کاٹی, اب پھر ہیں, اور ابھی بھی آج ہم دیکھ رہے تھے کہ شاید خاقان عباسی سابق وزیر اعظم وہ کہہ رہے تھے کہ گرفتاریوں کا ایک دوسرا دور شروع ہونے والا ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ اب کووڈ-19 کے اس کی حفاظت خیالات اس کا خیال نہ رکھنے کی بنیاد پر بھی مقدمات درج ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, اور ادھر سے صفدر پہ بھی مقدمہ درج ہو گیا, نعرے بازی کے حوالے سے بھی. تو یہ دونوں طرف سے دباؤ بڑھایا جا رہا ہے. اپوزیشن اپنا دباؤ بڑھا رہی ہے حکومت کے اوپر, اور انہوں نے اب اس دن میں نے ان کا پورا جلسہ دیکھا, اس پورے جلسے میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے مقدمات واپس کرو. ایک تقریر بھی ایسی نہیں تھی. ان کا پریشر یہ تھا, وہ عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے کھیل رہے ہیں. بالکل کہ مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, افراتفری ہے, آپ نے اتنے کروڑ مکانوں کا دیا تھا, وعدہ کیا تھا, کوئی 1 2 4 ہی دکھا دیجئے, آپ نے بلین ٹریز کی بات کی تھی, یہ تو کرا دیجئے. اس پہ کھیل رہے ہیں وہ لوگ. اور دوسری طرف اپوزیشن حکومت جو ہے وہ اپنا جواب دے رہی ہے, وہ اپنے طور پر اس طرح کا ایک نیریٹو بلڈ کر رہی ہے کہ ان میں آپس میں اتفاق نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے, اور وہ جیسے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اختلاف پیدا ہو اور لڑائی جھگڑا ہو یا ان کا اتفاق قائم نہ رہے. علی رضا الوی صاحب, میڈیا کیا کہہ رہا ہے؟ میڈیا وہ کہتا ہے جو میڈیا کو بتایا جاتا ہے. میڈیا بیچارے نے کیا کہنا ہے. میڈیا میں ڈیوائیڈ آپ دیکھ رہے ہیں؟
پہلے دن سے ہے، بہت عرصے سے ہے. اور اب تو سیدھی سیدھی بات ہے نا، اب تو کئی دوست بتاتے ہیں جناب کہ ہم فلاں شو ہم اس لیے نہیں دیکھتے کہ ہمیں پتہ ہے اس نے یہی بات کرنی ہے، فلاں شو اور فلاں چینل ہم اس لیے نہیں دیکھتے کہ ہمیں پتہ ہے اس نے یہ بات کرنی ہے، فلاں دیکھتے ہیں کہ اس سے پتہ ہے کہ اس نے کوئی خبر دینی ہے. اب لوگ اتنے بے وقوف نہیں ہیں. اصل میں اس ملک میں نہیں، اس وقت پوری دنیا میں بیانیے کی جنگ ہے. آپ جو بائیڈن اور ٹرمپ کی گفتگو بھی دیکھ لیجئے، ان کے آپس میں جو مذاکرے ہو رہے ہیں انہوں نے بھی دیکھ لیجیے، وہاں بھی بیانیے کی جنگ ہے پوری دنیا میں. یہ جو دور ہے یہ نیریٹو وار کا دور ہے کہ آپ نے اپنا نیریٹو دینا ہے، اگلے نے اپنا نیریٹو دینا ہے، اور اس میں جھوٹ بہت زیادہ چل رہا ہے. مثلا سچائی جو ہے اس کو تلاش کرنا بڑا مشکل ہے کہ لوگ کسی کی گفتگو اس کو ڈبنگ کر کے اور انداز میں بڑا بتا رہے ہیں، کوئی کسی کی گفتگو کو کچھ، سافٹ ویئرس تو اس لیے صفائی کے ساتھ کام کیے جا رہے ہیں اور الزام تراشی کا سلسلہ جاری ہے. لیکن عوام بھی اتنے بے وقوف نہیں ہیں، وہ بالکل اپنے اچھے برے کی تمیز رکھتے ہیں اور اچھی طرح وہ سوچ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. اب اگر حکومت جیسے عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ آج وہ انہوں نے مزید سختی سے ایکشن لیا ہے کہ مہنگائی پہ قابو پایا جائے، ٹائیگر فورس کو بھی انہوں نے متحرک کیا ہے، اور کچھ مختلف ہمارے ان کو تجویز ہم نے پہلے بھی یہ دی تھی اپنے شو میں بھی، اس میں بھی دے رہے ہیں کہ آلریڈی آپ کے پاس ایک پورا سسٹم موجود ہے، پوری افسرشاہی موجود ہے. جو لوگ تنخواہیں توڑ رہے ہیں تو آپ ان کو ایکٹیو کریں. جو پوری دنیا میں پورے ملک میں آپ کا پہلے ایک نظام تھا، مجسٹریٹ، RM اور کچھ عوام سویلین کچھ لوگوں کو اختیار دیا جاتا تھا، وہ جاتے تھے، چھاپے مارتے تھے، صبح گوشت دیکھتے تھے، کون سا گوشت ہے، حلال جانور کا گوشت ہے، ٹھیک طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، مردہ جانور تو نہیں ہے، بیمار جانور تو نہیں ہے، پھر اس کے اوپر مور لگایا کرتے تھے، پھر وہ مارکیٹ میں جاتا تھا. یہ ایک پورا پروسیس تھا. آلو کس طرح بک رہے ہیں، ٹماٹر کس طرح بک رہے ہیں، ٹنڈے کس طرح بک رہے ہیں، چینی کس طرح بک رہی ہے، ہر چیز کا جائزہ لیتے تھے. اب یہ کاغذی کارروائیاں دیکھنے کی حد تک رہ گئی ہیں. ٹائیگر فورس جو ہے وہ آئینی اور قانونی طور پر تو اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اور جو لوگ تنخواہیں توڑ رہے ہیں، جو اس ریاست کا مال کھا رہے ہیں، ان کو وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ ان کے سر پہ ڈنڈا گھمائیں اور دیکھیے گا مہنگائی قابو ہوتی ہے کہ نہیں. صحیح. بہت شکریہ علی رضا علوی صاحب آپ کا. اس کے ساتھ ہی گفتگو سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.